السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو معاشرے کی ایک تلخ حقیقت کو اجاگر کرتی کہانی سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، شکریہ۔ میری والدہ خاموش طبع اور ٹھنڈے دل و دماغ کی خاتون تھیں۔ میری پیدائش کے چند ماہ بعد ابو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، جس کے بعد میری والدہ پر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مگر ہتھیار ڈالنے کے بجائے وہ خود ایک چٹان بن گئیں۔ گھر والوں کے شدید اصرار کے باوجود انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اور نہ سسرال والوں کا دیا ہوا 2 کمروں کا گھر چھوڑا۔ محنت و مشقت کر کے وہ میری پرورش کرتی رہیں۔ میں نے بھی انہیں کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے ملازمت مل گئی۔ ملازمت ملنے کے بعد ہمارے گھر کے مالی حالات سدھرنے لگے۔ میں نے سب سے پہلے اپنی ماں کو کام کرنے سے منع کیا، پھر گھر کو نئے سرے سے جدید طرز تعمیر میں ڈھالا۔ بالآخر 3-4 سال میں ہمارا شمار مڈل کلاس گھرانے میں ہونے لگا۔ پیسہ آتے ہی رشتہ داروں اور دنیا والوں کے رویوں میں خود بخود تبدیلیاں آنے لگیں۔ ماں نے خاموشی سے میرا رشتہ اپنی نن کی چھوٹی بیٹی سے طے کر دیا۔ میری اس پھپھو نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا تھا۔ وہ خود مالی لحاظ سے کمزور تھیں، مگر اپنے شوہر سے چھپ چھپا کر عید تہوار پر ہمارے لیے تحفے لے کر آتی رہتی تھیں۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ خیر، اب میری شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ یہ بارات سے 1 روز پہلے کا واقعہ ہے کہ شام کو اچانک تیز آندھی آ گئی۔ اس وقت میری والدہ بڑی کے جوڑے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھیں۔ صحن میں تخت کے اوپر کپڑے پھیلے ہوئے تھے۔ آندھی اتنی اچانک اور تیز آئی تھی کہ جوڑے اڑ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ انہیں اٹھانے کے لیے وہ جیسے ہی اٹھی، دل میں درد کی ایک تیز لہر نے انہیں دوہرا کر کے دوبارہ تخت پر گرا دیا۔ میں اس وقت سو رہا تھا۔ آندھی کی وجہ سے گھر میں گھپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ میری ماں درد سے تڑپ رہی تھی اور میری ہونے والی دلہن کے سلے اور بغیر سلے جوڑے صحن میں اڑتے پھر رہے تھے۔ بادل گرجنے پر میری آنکھ کھلی۔ پہلے تو یہ سمجھنے میں دیر لگی کہ میں کہاں ہوں۔ جب حواس بحال ہوئے تو میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی، مگر وہ غائب تھی۔ میں ماں کو آوازیں دیتا باہر نکلا۔ صحن میں آندھی نے شور مچا رکھا تھا۔ بجلی چمکی تو مجھے ماں تخت پر تڑپتی دکھائی دی۔ میں بھاگا اور انہیں گود میں اٹھا کر اندر لے آیا۔ ماں بار بار اپنے دل کو پکڑتی اور درد سے لوٹنے لگتی۔ اس وقت میرے اور ماں کے علاوہ تیسرا گھر میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے اور کچھ نہ سوجھا تو ماں کو پلنگ پر چھوڑ کر قریب واقع کلینک میں بھیگتا ہوا پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب جاننے والوں میں سے تھے۔ وہ کلینک بند کر رہے تھے۔ میرے کہنے پر میرے ساتھ میڈیکل باکس تھام کر گھر آ گئے۔ ماں کا اچھی طرح معائنہ کیا اور سر ہلاتے ہوئے بولے، بظاہر تو نہ یہ دل کا دورہ ہے اور نہ ہی درد پتا یا گردہ، کیونکہ جس نوعیت کا یہ درد بتا رہے ہیں وہ ان اعضاء کی بیماریوں میں نہیں ہوتا۔ بہرحال میں دوا لکھے دیتا ہوں، تم انہیں کھلا دینا، انہیں نیند آ جائے گی، صبح تک بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میں نے ان کے ساتھ باہر جا کر میڈیکل اسٹور سے دوا لی۔ اس وقت بارش تھوڑی ہلکی ہو چکی تھی۔ گھر آ کر میں نے ماں کو دوا کھلا دی۔
لیکن دوا کھانے کے بعد بھی ان کی حالت میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں اتنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی کہ وہ بمشکل بول پا رہی تھی۔ وہ بار بار جھٹکے لیتی اور دل پکڑنے لگتی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں بدحواسی کی کیفیت میں گھر سے نکلا اور محلے کے ایک بزرگ جو روحانی علاج میں بڑی مہارت رکھتے تھے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ میری 2-4 دستک کے بعد وہ خود دروازے پر آ گئے۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ اتنی رات گئے مجھے دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ محلے داری کا معاملہ تھا۔ میری شادی کا کارڈ انہیں بھی پہنچ چکا تھا۔ میری ابتر حالت دیکھ کر پوچھا، تمہیں کیا ہوا بیٹا؟ میں نے انہیں ماں کی حالت بتائی تو وہ فوراً ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے۔ گھر آئے تو ماں کی طبیعت اور بگڑ چکی تھی۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ روحانی بزرگ صاحب نے انہیں اچھی طرح دیکھا، ان سے چند سوالات کیے، جن کے جوابات انہوں نے بمشکل دیے۔ پھر وہ میرے ساتھ کمرے سے باہر آ گئے اور کہنے لگے، بیٹا، کسی قریبی عزیز نے ان پر جادو کرا دیا ہے۔ تم نے بروقت مجھے بلا کر بہت اچھا کیا، ورنہ صبح تک کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں ان کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ میں نے پوچھا، اب میں کیا کروں حضرت؟ کل میری شادی بھی ہے۔ میں اکیلا ان ساری پریشانیوں کو کیسے سمیٹ سکتا ہوں؟ تو بزرگ صاحب نے کہا، تم فکر مت کرو، ابھی یہ جادو ابتدائی اسٹیج پر ہی ہے۔ تم میرے ساتھ چلو، میں کچھ تعویذ اور پانی دیتا ہوں۔ میری ہدایت کے مطابق عمل کرنا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ان کے گھر جا کر ان کی دی ہوئی چیزیں لیں تو انہوں نے کہا، صبح آ کر مجھے ماں کی حالت بتانا اور گھر میں کوئی غیر معمولی شے دکھائی دے تو وہ بھی لا کر مجھے دکھانا، کیونکہ سفلی جادو کرانے والے اکثر زمین، بستر، تکیوں، دہلیز یا کچن کی زمین وغیرہ میں کوئی شے گھاڑ دیتے ہیں۔ ہو سکے تو صبح اپنے گھر کا پوری طرح جائزہ لے کر دیکھنا، شاید تمہیں کامیابی ہو جائے۔ ان کی بات پوری توجہ سے سننے کے بعد میں نے گھر آ کر والدہ صاحبہ کو دم کیا ہوا پانی پلایا اور تعویذ پہنایا، جو بزرگ صاحب نے ان کے گلے میں اس طرح ڈالنے کے لیے کہا تھا کہ وہ دل کے قریب رہے۔ میں نے ان کی ہدایات پر پوری طرح عمل کیا۔ تھوڑی دیر بعد ماں کو قدرے آرام و سکون حاصل ہوا تو میں نے اپنی شادی کے وہ جوڑے جو تخت اور صحن میں بکھر گئے تھے انہیں سمیٹا اور پھر اللہ تعالیٰ سے ماں کی صحتیابی کی دعائیں مانگتا رہا۔ رات گئے پھر سے تیز بارش شروع ہوئی اور صبح سویرے تک موسلا دھار برستی رہی۔ صبح میں نے اٹھ کر چائے بنائی، ٹوسٹ سینکے اور ناشتہ تیار کر کے ماں کے پاس آیا۔ وہ گہری نیند میں تھیں، تو میں نے سوچا ذرا بزرگ صاحب کی ہدایت کے مطابق پورے گھر کا جائزہ لے لوں، شاید کوئی ایسی ویسی شے نظر آ جائے۔ میں نے باہر دالان میں قدم رکھا ہی تھا کہ میری نگاہ سین میں پڑ گئی۔ اس میں تالاب کی طرح پانی بھرا ہوا تھا۔ نکاسی کے لیے بنائی گئی نالی بند ہو چکی تھی اور پانی کے درمیان میں ایک گڑیا تیر رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، وہ 6-7 انچ کی کپڑے سے بنی ہوئی گڑیا تھی۔ جھک کر غور سے دیکھا تو اس کے سر اور دل میں ان گنت چھوٹی چھوٹی سوئیاں گھڑی ہوئی تھیں۔ میں نے وہ گڑیا اٹھا کر شوپر میں ڈالی اور فوراً بزرگ صاحب کو جا کر دی۔ انہیں بتایا کہ یہ گڑیا صحن میں بھرے ہوئے پانی میں تیرتی ملی ہے۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، واقعی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ پھر مزید کہا، اللہ تم پر مہربان ہو گیا، ورنہ گھڑی ہوئی چیزوں کو ڈھونڈنے میں دیر ہونے پر مریض کو زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔
تم خوش نصیب ہو کہ رحمت بارہ نے یہ کام خود کر دیا۔ یہ گڑیا صحن میں کہیں دفن کی گئی ہوگی۔ طوفانی بارش کی وجہ سے باہر آ گئی۔ بزرگ صاحب نے یہ کہہ کر گڑیا رکھ لی اور مجھ سے کہا، جاؤ تم بے فکر ہو کر شادی کی تیاریاں کرو، تمہاری والدہ دوپہر تک حشاش بشاش ہو جائیں گی۔ میری شادی اللہ کے فضل و کرم سے مقررہ وقت پر ہوئی۔ میری والدہ دوپہر تک بالکل چاق و چوبند ہو گئی تھیں۔ صحن کی صفائی کرتے ہوئے تخت کے نیچے ایک گڑھا دکھائی دیا جو تقریباً 1 فٹ گہرا تھا۔ ملازمہ نے ہی اس کی نشاندہی کی تھی کہ صحن کا فرش یہاں سے اکھڑا ہوا ہے۔ اماں اسی تخت کے اوپر بیٹھ کر اپنے سارے کام کرتی تھی۔ جس کسی نے یہ سفلی عمل کرایا اس نے اسی جگہ کو استعمال کیا تھا۔ پہلے میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر اس تکلیف دہ واقعے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ لوگ بلا وجہ کی دشمنی میں بہت کچھ کروا دیتے ہیں، جن میں سفلی جادو بھی ایک حقیقت ہے۔ میرے اس سوال پر کہ یہ کس نے کروایا تھا، بزرگ صاحب نے کہا کہ بس اس واقعے کو بھول جاؤ اور آئندہ محتاط رہو۔ میں آج بھی اس واقعے کو سوچ کر کانپ جاتا ہوں کہ اگر اس روز امی کو کچھ ہو جاتا تو، لیکن پھر یہ سوچ کر دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ واقعی مارنے والے سے بچانے والے کی ذات زیادہ بڑی ہے۔